امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بحریہ ٹاؤن کے متاثرین سے ملاقات کی اور اظہار یکجہتی کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 30 سال سے کراچی کو لسانیت اور عصبیت کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے، جبکہ اب کراچی مزید لسانی اور عصبیت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ بحریہ ٹاؤن پروجیکٹ اب کراچی اور سندھ کے لوگوں کا پروجیکٹ ہے، جبکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت لوٹ مار کی گئی۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جلاؤ، گھیراؤ اور لوٹ مار کر کے حکومت لا انفورسمنٹ کو کھلم کھلا چیلنج کیا گیا ہے، جبکہ اس حملے میں آتش گیر مادہ بھی استعمال کیا گیا۔ حکومت عوام کو بتائے کہ تمام تر اطلاعات کے مطابق حکمت عملی کیوں نہیں اپنائی گئی، جبکہ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک ریاض متاثرین بحریہ کے مسائل جلد حل کریں اور پلاٹ دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کو دہشت گردی کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ بحریہ ٹاؤن کے شہری پاکستانی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے منتظمین کی بھی ذمہ داری ہے کہ سیکورٹی کے انتظامات کو مضبوط بنایا جائے، جبکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کراچی کے ساتھ استحصال کرتی آ رہی ہے، جبکہ جعلی ڈومیسائل کے ذریعے کراچی کے لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، جبکہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت واقعے کو لسانی رنگ دینے کی سازش بھی کی جا رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ڈاکو اور جاگیردار لسانی رنگ دے رہے ہیں۔ پہلے جو ساری زمینوں پہ مختلف پروجیکٹ میں قبضے بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں نے کر رکھے ہیں، ڈاکوؤں کے سرپرستوں نے، جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے، جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے، جو نیگوشیٹ کرتے ہیں، جو مقامی ہاری کا استحصال کرتے ہیں، جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ قوم پرست کہاں ہوتے ہیں؟ اس وقت جو ہے وہ یہ کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ تو یہ تو جو ہے وہ اپنے ریٹ بڑھانے یا کسی منظم سازش کے نتیجے میں پاکستان کو آگ اور خون کے دریا میں دھکیلنے کا کام ہے۔ یہ ملک دشمن لوگ ہوں گے جو اس کام کو کریں گے، کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 6-7 سال سے 8 سال سے یہ بحریہ کے لوگ مارے پھرتے تھے، 90 جاتے تھے، بلاول ہاؤس جاتے تھے، پی ٹی آئی کے انصاف ہاؤس جاتے تھے، نون لیگ والوں سے ملتے تھے، تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا تھا، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ وزارتیں موجود ہیں ان کے پاس، حکومتیں موجود ہیں، اور جب نفرت کی آگ جلی ہے تو سب اس آگ میں جو ہے وہ مزید پیٹرول چھڑکنے کے لیے آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اپنے اتحاد سے ایسے سارے عناصر کو مسترد کرنا ہوگا۔ 35-40 سال یہ شہر آگ میں جلتا رہا ہے، ہم متحمل نہیں ہو سکتے مزید آگ کے۔ تو یہ لوگ کیسے دندناتے پھر رہے ہیں اور کیسے انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے ہیں اور کس طرح ہماری جو ہے پراپرٹی کو جلایا ہے، تو ان سب کی ذمہ داری ہمارے حساس اداروں پر بھی ہوتی ہے، پاک فوج پر بھی عائد ہوتی ہے، ISI اور MI پہ بھی عائد ہوتی ہے۔ پاکستان رینجرز کا رول، اس کو بھی بہت، میں اس معاملے میں بالکل اس رعایت کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب آپ یہاں پر موجود ہیں، جب آپ کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، تو آپ محافظ ہیں ہماری جان مال عزت آبرو کے۔ جب آپ آپریشن کر رہے تھے اور امن قائم کر رہے تھے تو سب لوگ آپ کو سلوٹ کرتے تھے، سب آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے اختیارات کے لیے بات کرتے تھے، لیکن جب آپ کے اختیار موجود ہوں اور ہماری درازوں سے رقم نکالی جا رہی ہو اور ہماری جو ہے وہ جمع پونجی کے اوپر آگ لگائی جا رہی ہو اور ملک دشمن نعرے لگائے جا رہے ہوں، تو پھر آپ کے وجود کے بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان رینجرز کو بھی جواب دینا ہوگا، حساس اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور پولیس اور سندھ حکومت تو براہ راست رسپانسبل ہے۔ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہ رسپانسبلٹی سندھ حکومت کی ہے، اس لیے اس کی تحقیقات بھی ہوں اور کمپنسیشن ملنی چاہیے، ہر صورت میں ازالہ ہونا چاہیے ان لوگوں کا۔ حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج نفرت کی آگ جلی ہے تو تمام سیاسی پارٹیوں کو بحریہ ٹاؤن یاد آ گیا، جبکہ 2 روز قبل پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے۔ پاکستان میں موجود حساس اداروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے جو کھل کر ملک کے خلاف نعرے لگائیں اور لوٹا ماری کر رہے ہیں، جبکہ واقعے کی فوری تحقیقات کی جائے اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ بھی کیا جائے۔ بحریہ ٹاؤن کی بھی ذمہ داری ہے کہ متاثرین کا ازالہ کیا جائے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ڈاکوؤں کے سرپرست اسمبلی میں بیٹھ کر لسانی۔ ندیم صدیقی، میٹرو 7 پاکستان۔